بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داود۔ ابو داود شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4993 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن اچھا گمان رکھنا یہ حسن عبادت میں سے ہے، یعنی عبادت کا حسن، عبادت کی خوبصورتی، اچھی عبادت ہے کیا؟ اچھا گمان رکھنا۔ اب اچھا گمان رکھنا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اچھا گمان حسن عبادت میں سے کس طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اچھا گمان رکھنا کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول فرمائیں گے، اور مجھے بیماری آئی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گے، میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان ہو۔ یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وضو کس طرح ہوا ہے، پتہ نہیں یہ نماز پڑھی تو ہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہے یار۔ یہ نا امیدی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ خوف بھی ہو، اسی وجہ سے تو پھر آپ اچھی طریقے سے بجا لائیں گے۔ امید بھی ہو کہ آئندہ دوبارہ عبادت کرنے کو دل چاہے۔ اگر آپ کا دل ہر وقت اسی طرح ہوگا کہ یار پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ میں بیماری سے ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، پتہ نہیں یہ مصیبت دور ہوگی یا نہیں ہوگی، میں ہی بس اس مصیبت میں مبتلا ہوں، باقی لوگ خوش زندگی گزار رہے ہیں، تو اس طریقے سے نا امیدی، اور آپ کو پتہ نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے، الیأس، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اچھا گمان کہ میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے اسی کے مطابق ہی میں اس سے معاملہ کروں گا۔ تو اچھا گمان اللہ پر، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ حسن عبادت پیدا ہوتی ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ جب اچھا گمان رکھیں گے تو اگلی عبادت کو آپ کا دل چاہے گا کہ انشاءاللہ میری یہ عبادت قبول ہو چکی ہے، مجھے شرح صدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے، اب میں اگلی کے لیے میں تیار ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ بندوں کے ساتھ حسن ظن، وہ کس طریقے سے کہ کبھی بھی کسی کی بدگمانی آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ یہی کل کی ایک حدیث جو ہم نے بیان کی تھی اس کا بھی یہی مفہوم تھا کہ کبھی بدگمانی نہ کریں کسی بندے کے اوپر۔ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں دل میں کوئی کھٹکا رکھیں گے، کوئی نفرت رکھیں گے، بغض یا حسد رکھیں گے یا بدگمانی رکھیں گے کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا آدمی ہے، یہ مجھے بدماش لگتا ہے، یہ مجھے چور لگتا ہے، یہ مجھے ڈاکو لگتا ہے، دل کے اندر اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لے کر آنا، صرف اس کے ظاہری چہرے کو دیکھ کر اس کے بارے میں خیالات قائم کرنا، یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ اور بدگمانی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض ظن جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بندوں کے بارے میں اگر آپ بدگمانی رکھیں گے نا تو حسن عبادت تو نہ ہوئی نا، کیونکہ آپ عبادت میں بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، نماز میں بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اور بدلہ لینے کا اندر آپ کے ایک کڑن پیدا ہو رہی ہوگی۔ تو جب اچھا گمان رکھیں گے یار یہ ٹھیک بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، تو پھر آپ عبادت اچھی طریقے سے کریں گے۔ تو حسن الظن من حسن العبادہ، بندوں کے ساتھ اچھا گمان کرنے سے بھی آپ کی عبادت بہترین ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر بھی اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بندوں کے اوپر بھی ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔